السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے سنن ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم کتاب الصیام کا دوسرا باب نسخ قولہ تعالی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اس باب سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2315۔ اس باب کے تحت یہ چیزیں ذکر کی جائیں گی کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے فدیہ ہے۔ یہ جو حکم ہے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے، یہی بات اس باب کے تحت ذکر کی جائے گی۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا بکر یعنی ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بکیر عن یزید مولا سلمۃ عن سلمۃ بن الاکوع قال، سلمہ بن اکوع سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا لما نزلت هذه الآیہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کا معنی یہ ہے وعلی الذین یطیقونہ، اور ان پر جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ان پر ایک مسکین کے کھانے کی مقدار کا فدیہ ہے۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی، کان من اراد منا ان یفطر ویفتدی فعل، تو بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص روزہ نہ رکھ کر، ان یفطر یعنی افطار کر کے، کان من اراد منا ان یفطر، کہ ہم میں سے جو شخص روزہ نہ رکھ کر ویفتدی فدیہ دینا چاہتا، فعل تو وہ ایسا کر گزرتا تھا، یعنی روزے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی جگہ فدیہ دے دیتا تھا۔ حتی نزلت هذه الآیۃ التي بعدها فنسختها، یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت جب نازل ہوئی تو اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ بعد والی آیت کون سی ہے؟ فما شہد منکم الشہر فلیصمہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود فدیے کا جو حکم تھا وہ منسوخ کر دیا گیا۔ اب آیت فدیہ میں روزے سے متعلق جو حکم ہے اس کے سلسلے میں امام بغوی فرماتے ہیں کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دیں۔ یہ آیت کریمہ کا ظاہر ہے، لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس کو فدیے کی آیت بولتے ہیں۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ اس آیت کی تعویل اور اس کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء تو یہی کہتے ہیں جو باب کے تحت ذکر کیا گیا یہ آیت منسوخ ہے، یعنی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس آیت کا حکم منسوخ ہے، اور ان میں ابن عمر ہیں، سلمہ بن اکوع ہیں جو خود اس حدیث کے راوی ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کا بھی یہی مذہب ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ ابتدائی اسلام میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اختیار دیا تھا کہ اگر ان کو استطاعت ہے، ہمت ہے تو روزہ رکھیں اور دوسری صورت میں افطار کر لیں اور فدیہ دیں روزے کے بدلے۔ اور یہ حکم اس واسطے تھا کہ لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی۔ اگر ابتداً روزے کا ہی حکم
دے دیا جاتا تو یہ شاق ہو جاتا۔ تو ابتدائی اسلام میں یہ اختیار تھا مسلمانوں کو کہ چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو جو ہے افطار کر لیں اور روزے کی بجائے فدیہ دے دیں۔ لیکن اس کے بعد اس اختیار کو منسوخ کر دیا گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ سے، کہ تم میں سے جو بھی شخص رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو یہ روزے کا قطعی حکم دے دیا گیا۔ تو یہ ایک مذہب تھا کہ یہ آیت منسوخ ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ سے، یہ ایک قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے کچھ عبارت مقدر نکالی جائے گی اور اس حدیث پاک کو، اس آیت کو منسوخ تسلیم نہیں کیا جائے گا، یعنی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ سے پہلے لا نافیہ نکالا جائے، یعنی وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کے فدیے کے ذریعے اس ذمہ داری کو پورا کر دیں۔ اگر اس طریقے سے اس کی تعویل کی جائے تو اس صورت میں جو ہے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آیت کو منسوخ کرنا لازم نہیں آئے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو ہے اس کے جو معنی ہیں وہ بھی برابر ہو جائیں گے۔ تو منسوخ نہیں ماننے کی صورت میں یہاں پر جو ہے لا کو محذوف مان لیا جائے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو اس سلسلے میں حکم بھی برابر ہو جاتا ہے اور نسخ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اب دوسری حدیث پاک کو دیکھیے، پھر ہم اور بھی اس کی شواہد جو ہے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث نمبر 2316، حدثنا احمد بن محمد حدثني علی بن حسین عن ابیہ عن یزید النحوی عن اکرمۃ عن ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے اسی آیت کے حوالے سے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ فَكَانَ مَا شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ، یعنی جو شخص خوشی خوشی فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ، تو جو شخص ایک مسکین کا کھانا فدیے کے طور پر دینا چاہتا، افتدا، تو وہ دے دیتا تھا، وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ، اور اس کا روزہ مکمل ہو جاتا تھا۔ فَمَا تَطَوَّعَ فَقَالَ، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فَمَا تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص خوشی خوشی اچھائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم لوگ روزہ رکھو یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وقال فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو شخص بھی رمضان کے مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو شخص بیمار ہو، او علی سفرٍ، یا حالت سفر میں ہو، مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اتنی ہی گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں، تو وہ ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پورا کر لے، یعنی جس قدر روزے اس کے چھوٹے
حالت سفر میں یا حالت بیماری میں اسی قدر جو ہے وہ دوسرے ایام میں اس تعداد کو پورا کر لے۔ یہ حدیث پاک میں بھی وہی بات بیان فرمائی گئی، مگر یہاں پر مزید 2 آیتوں کا اضافہ کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ طاقت رکھنے کے باوجود جو ہے اختیار دیا گیا ابتداء اسلام میں کہ وہ چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو فدیہ دے دیں، ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ دوسری آیت کے ذریعے گویا اس چیز کی ترغیب دی گئی کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ترغیبی صورت تھی، پہلے اختیار، پھر ترغیب دلائی گئی کہ بہتری اسی میں ہے، اور تیسرے درجے میں آ کر فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے حتمی طور پر جو ہے روزے کی فرضیت کو بیان کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جو آیتیں آئی ہیں ان میں کیا ہے، مریض کا اور مسافر کا استثناء کیا گیا ہے۔ کہ مسافر اور مریض رمضان میں افطار کر سکتا ہے اور رمضان کے بعد جو ہے وہ اس کی قضا کر لے۔ اس لیے کچھ باتیں اس سلسلے میں ہم عرض کر دیں۔ مریض کا استثناء اور مسافر کا جو استثناء ہے، اس سلسلے میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص مرض کی وجہ سے روزے پر قادر نہ ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا مرض بڑھنے کا خدشہ ہو، صحیح اندیشہ ہو، تو اس شخص پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور جب مرض زائل ہو جائے تو اس کے اوپر روزوں کی قضا کرنا یہ واجب ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہے فَمَا كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ یہ امام شافعی کا مذہب تھا۔ حنابلہ نے اس سلسلے میں یہ کہا کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ مریض کے لیے روزہ نہ رکھنا یہ جائز ہے، اور اس کی دلیل یہی آیت ہے۔ تو جس مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، یہ کون سا مرض ہے؟ یہ وہ مرض ہے جو روزہ رکھنے سے زیادہ ہو یا روزہ رکھنے کی وجہ سے زیادہ دنوں میں زائل ہو۔ امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ مریض کب روزہ نہ رکھے گا؟ تو آپ نے اس کے جواب میں کہا جب روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے۔ تو پوچھا گیا مثلاً بخار، تو آپ نے فرمایا کہ بخار سے بڑھ کر اور کون سا مرض ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ امام احمد بن حنبل کے یہاں مریض کے لیے روزہ نہ رکھنا اس کی اجازت ہے، اور وہ مرض جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ملتی ہے، اس مرض سے مراد یہ ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہو، یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے دیر میں صحیح ہونے کی امید ہو۔ مثلاً اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو 1 مہینے میں صحیح ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے کی صورت میں وہی بیماری جو 6 مہینے میں درست ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں امام احمد بن حنبل کے یہاں اس کو بھی رخصت دی جائے گی۔ البتہ احناف کے نزدیک، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے نزدیک مطلقاً جو ہے بیماری میں جس میں روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو اس کو رخصت دی جائے گی، اور چھوٹی موٹی جو خرابیاں ہیں اور جو ہے تکلیفیں ہیں، ان میں بلا عذر بلا ضرورت روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک شخص ہے
اس کی آنکھ میں درد ہے اور درد انتہائی شدید ہے، یا پھر بخار ہے اور بخار اپنی شدت پہ ہے، تو ایسی صورت میں احناف کے نزدیک بھی اس کو رخصت دی جائے گی۔ تو مریض کے لیے تقریباً تمام ائمہ کے پاس رخصت دی گئی ہے، البتہ دوسرا جو مسئلہ تھا مسافر کا، ومن کان مریضا او علی سفر، مسافر کے لیے بھی حالت سفر میں جو ہے روزے کی رخصت ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے شوافع کے مسلک کو پہلے ذہن میں رکھیں۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا دونوں کی اجازت ہے۔ اگر اس کو روزہ رکھنے سے ضرر نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر ضرر ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ گویا امام شافعی کے یہاں اس مسئلے میں مسافر کی اپنی حالت کا اعتبار کیا گیا اور اسی کی رعایت کی گئی ہے۔ اگر اسے ضرر ہوتا ہے، جواز کی تو دونوں طرف صورتیں ہیں، مسافر کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور نہیں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن افضلیت کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس کو روزہ رکھنے سے ضرر لاحق ہوتا ہے تو نہ رکھنا افضل ہے، اور ضرر نہیں ہوتا ہے تو پھر رکھنا افضل ہے۔ اور حنابلہ میں صورت یہ ہے کہ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا یہ جائز ہے، اور اگر اس نے رکھ لیا تو یہ مکروہ ہے، لیکن روزہ ہو جائے گا۔ تو جواز کی حد تک دونوں امام متفق ہیں، لیکن اگر کوئی رکھ لیا تو امام شافعی نے وہاں مسافر کی حالت کی رعایت کی ہے اور اس کا اعتبار کیا ہے، لیکن حنابلہ میں مسافر کی حالت کی رعایت نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن کراہت آ جائے گی۔ البتہ مالکیہ کے یہاں جو ہے سفر پر روزہ نہ رکھنے اور یوں ہی نماز میں قصر کرنے، یا مثلاً جہاد یا حج یا دیگر عبادات کے لیے وہ سفر ہو، تو یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ علامہ قرطبی مالکی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ کس سفر پر روزہ نہ رکھے اور کس سفر میں قصر کی رخصت ہے۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر ایک اجماعی چیز تو یہ ہے کہ حج کے لیے جو سفر ہو، جہاد کے لیے سفر ہو یا دیگر عبادات کے لیے ہو، تو اس میں بالاجماع رخصت ہے۔ البتہ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے سفر ہے، طلب معاش، تجارت، ملازمت کے لیے سفر ہے، تو یہ تمام جو سفر ہیں یہ مباح ہیں۔ لیکن ان میں بھی رخصت کا ہونا یہ زیادہ راجح ہے۔ اور جو سفر، اب یہاں دو سفر ہو گئے، ایک سفر تو حج عبادات وغیرہ کے لیے ہے اور دوسرا سفر رشتہ داروں کی ملاقات وغیرہ کے لیے، تو ان دونوں قسم کے سفروں کو ایک ہی درجے میں رکھیے اور انہی سے لاحق کر لیجیے۔ لیکن ایک سفر وہ ہے تو ان تمام سفروں میں رخصت ہی راجح ہے۔ پہلی صورت میں بھی عبادات کے لیے سفر ہے، وہاں بھی رخصت ہے، اور دوسری قسم رشتہ داروں کی ملاقات، طلب معاش کا جو سفر ہے، تجارت کے لیے سفر ہے، تو یہ تمام سفروں میں بھی رخصت کو ترجیح رہے گی۔ اور جو سفر معصیت کے لیے کیا جاتا ہے، مثلا کوئی چور چوری کرنے کے لیے کیا یا کوئی ڈاکو ڈاکہ زنی کے لیے کیا، تو اس میں اختلاف ہے۔ اور مالکیہ کے یہاں اس میں رخصت ہونا یہ مرجوح ہے اور رخصت نہ ہونا یہ راجح ہے۔ تو گویا کہ مالکیہ کے یہاں روزہ نہ رکھنے یا نماز میں قصر کرنے کے حوالے سے، بلکہ یہاں پہ صرف روزے کی بات کی جائے کہ روزے کے حوالے سے وہاں پر سفروں کی ترتیب بیان کی گئی ہے کہ وہ سفر کس مقصد کے لیے ہے۔ اگر وہ جائز مقصد ہے تو وہاں پر
رخصت کا ہونا ہی زیادہ راجح ہے، اور اگر وہ سفر معصیت کے لیے ہے تو پھر ایسی صورت میں رخصت کا ممنوع ہو جانا یہ زیادہ راجح ہے۔ یہ جو ہے حنابلہ، شوافی اور مالکیہ کا مذہب ہو گیا۔ البتہ احناف کے یہاں سفر شرعی میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اور سفر شرعی کیا ہے؟ جو سفر 3 دن 3 راتوں کی مسافت پر مشتمل ہو، چاہے یہ سفر معصیت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بندے کا معصیت کرنا، گناہ کرنا یہ ایک الگ نوعیت ہے، لیکن رخصت کی جو بنیاد ہے وہ الگ چیز ہے۔ وہ معصیت کے سفر میں بھی پائی جاتی ہے، اور جو ہے عبادت کے سفر میں بھی پائی جاتی ہے، تجارت کے سفر میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو جس بنیاد پر سفر میں رخصت دی گئی ہے، اس بنیاد پر اگر غور کریں تو یہ بنیاد ہر قسم کے سفر کے اندر موجود ہے، لہذا ہر قسم کے سفر میں روزے کی رخصت دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ سفر شرعی ہو، یعنی جو مقدار، جو مسافت شریعت نے متعین کی ہے اتنی دور تک چلنے کا باضابطہ ارادہ ہو۔ اور سفر میں جو رخصت کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ مشقت۔ اب یہاں پر ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان اگر پیدل سفر کیا جب تو مشقت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے کی جو ہے پر آسائش اور پر تکلف سواریاں ہیں کہ جن کے ذریعے سفر کرنا بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے انسان کو جیسے وہ اپنے جو ہے گھر کے اندر موجود ہو، زندگی کی تمام ضرورتیں اس کے پاس مہیا ہوتی ہیں۔ تو پھر اس سفر میں مشقت تو نہیں ہوتی ہے، پھر بھی وہاں رخصت کیوں دی جائے گی؟ تو اس کی بنیاد، اس کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ مشقت بنیاد ہے سفر میں جو رخصت دی گئی ہے، لیکن مشقت کا تحقق جو ہے یہ حکماً سفر کو ہی مشقت کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ خروج ریاح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو ٹوٹنے کی جو علت ہے وہ خروج ریاح ہے، ایک سبب جو ہے اس کا، جو خروج ریاح کے ذریعے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب نیند کی حالت میں انسان سو گیا، اور نیند کی حالت میں اگرچہ خروج ریاح نہ پایا جائے پھر بھی وضو ٹوٹنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ وہاں پر چونکہ حالت نیند میں خروج ریاح کے بارے میں بندے کو یہ علم ہو، یہ بہت مشکل کام ہے، لہٰذا جو اس کا ظاہری سبب تھا یعنی نیند، اسی سبب کو علت کے قائم مقام کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے سفر کی مشقت کو پہچاننا یہ مشکل ہے، اور لوگوں کی اپنی حالتیں جدا جدا ہوتی ہیں، سفر کی کیفیت جدا جدا ہوتی ہے، تو اصل میں تو بنیاد مشقت ہے، لیکن نفس سفر کو اس مشقت کے قائم مقام کر کے ہر سفر میں رخصت دی جائے گی۔ بہرکیف یہ چاروں ہمارے جو ائمہ تھے ان کے مسلک کو یہاں بیان کر دیا گیا۔ اب آگے کچھ آیتوں کے حوالے سے، جو آیتیں ابھی باب کے تحت ذکر کی گئی تھیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ آیت منسوخ ہو گئی آگے والی آیت سے، یعنی فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ سے۔ یہ ایک مذہب ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ اس کو منسوخ نہ مانا جائے بلکہ یہاں تقدیر عبارت نکالی جائے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ یطیقونہ میں کسی عبارت کا اضافہ نہ کیا جائے بلکہ اس کو ایک دوسرے معنی میں لے لیا جائے۔ اب میں ان چیزوں کو ہم جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کے معنی کے اندر اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ آیا اس کا معنی کیا ہے؟ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ آیت فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ سے منسوخ ہو گئی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے جو پہلی حدیث کے اندر ذکر کیا گیا، دوسری حدیث کے اندر بھی ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ دوسرا معنی اس کا یہ ہے
تو یہاں بالکل ظاہر کے اوپر ہے یہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اگر اس کا یہی معنی لیا جائے جو بالکل ظاہر ہے کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود فدیہ دینا چاہیں فدیہ دے سکتے ہیں. اگر اسی ظاہر پہ رکھا جائے تو پھر یہ آیت منسوخ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ کے ذریعے. دوسرا معنی اس آیت میں یطیقونہ کو جو ہے یطوقونہ کے معنی میں لیا جائے، یعنی جن لوگوں پر روزہ رکھنا سخت دشوار ہو، سخت دشوار ہو، تو یطیقونہ کو یطوقونہ کے معنی میں لے لیا جائے. تو ایسی صورت میں مطلب کیا ہوگا کہ جو لوگ جن پر روزہ رکھنا سخت دشوار ہے وہ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا فدیے کے طور پر دے دیں. یہ معنی لینے میں فائدہ یہ ہے کہ آیت کو منسوخ نہیں کرنا پڑے گا اور کسی جو ہے حرف کو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ہم نے دو معنی بیان کیے. ایک معنی تو یہ کہ وعلی الذین یطیقونہ کو اس کے ظاہر پر رکھا جائے اور ابتداء اسلام پر اس کو محمول کیا جائے، اور فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ سے اس کو منسوخ کر دیا جائے. تو پہلا معنی تو یہ تھا. اس معنی کی تائید حضرت عبداللہ بن عمر کی جو روایت گزری اور حضرت سلمہ بن اکوع کی، اس روایت سے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے کہ جب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس آیت نے وعلی الذین یطیقونہ کو منسوخ کر دیا. تو پہلے معنی کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے، اور یہ روایت امام ابو داؤد نے بھی ذکر کی ہے اور اس کے علاوہ بخاری میں بھی یہ روایت ہے. تو اس کو اگر ظاہر پہ رکھا جائے تو ایسی صورت میں اس کی تائید بھی ایک روایت سے ہوتی ہے. اچھا، اب دوسری چیز جو میں نے شروع میں ذکر کی تھی کہ یہاں پر یطیقونہ سے پہلے لا کو مقدر مانا جائے، یعنی وعلی الذین لا یطیقونہ، اور اس میں یہ خرابی تھی کہ منسوخ تو لازم نص کرنے کی ضرورت تو نہیں پیش آ رہی تھی، لیکن ایک لفظ کا اضافہ ہو رہا تھا. لیکن تیسری جو صورت ہے یطیقونہ کو یطوقونہ کے معنی میں لیا جائے، اس تعویل کے اندر ایک تو یہ ہے کہ معنی بھی برابر ہو جاتا ہے، نص کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی اور کسی لفظ کے اضافہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی. اس معنی کی تائید بھی حدیث پاک سے ہوتی ہے کہ جو حضرت ابن عباس سے حضرت اکرمہ نے بیان کیا کہ جب بوڑھا شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو وہ 1 مد یعنی 1 کلو کھانا کھلا دے. تو اس معنی کی تائید جو ہے یعنی جو شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو، حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا رکھنے سے عاجز ہو مطلب کیا ہے، اس پہ روزہ رکھنا سخت دشوار ہو، تو اسی کو ہم یطوقونہ سے تعبیر کریں کہ جس کے اوپر روزہ رکھنا دشوار ہو تو وہ فدیہ دے. تو یطیقونہ کو یطوقونہ کے معنی میں لینے کے ذریعے ایک تو معنی بھی درست ہو جاتا ہے، کسی لفظ کو مقدر ماننا بھی نہیں پڑتا ہے، اور تیسری بات جو ہے کہنا چاہیے نسخ بھی لازم نہیں آتا. یہ بات مکمل ہو گئی، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلی والی آیت کے بارے میں ایک تو یہ کہ اس کو منسوخ مان لیجیے، دوسرے یہ کہ اس کی معنی کی تعویل کیجیے اور دوسرے معنی میں اس کو لے لیجیے. اب آگے باب دیکھیے. باب من قال ہی مثبتۃ للشیخ والحبلى. یہ باب ہے اس بات کا کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ آیت مثبتۃ للشیخ بوڑھے شخص والحبلى اور حاملہ عورت کے حق میں ثابت شدہ ہے. مطلب یہ ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ کو گزشتہ باب میں یہ بتایا گیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ کے ذریعے منسوخ ہو گئی ہے، لیکن ایک جماعت ایسی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ آیت
صاحب استطاعت یعنی طاقت رکھنے والوں کے حق میں تو منسوخ ہے کہ وہ فدیہ نہیں دے سکتے، روزہ رکھنا ہے، لیکن شیخ فانی، بوڑھا انسان، بوڑھا مرد اور حاملہ عورت کے حق میں اس آیت کا حکم منسوخ نہیں ہے بلکہ ان کے حق میں ثابت ہے۔ یہی چیز اس باب کے اندر ذکر کی جائے گی۔ دیکھیے حدیث پاک 2317، حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابان حدثنا قتادة ان عکرمۃ حدثه ان ابن عباس قال، حضرت عبداللہ ابن عباس سے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اثبتت للحبلى والمرضع، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا حکم حاملہ عورت اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت کے حق میں ثابت شدہ ہے۔ یعنی شیخ فانی اور ابن عباس کی روایت یہاں پہ دو چیزوں کے بارے میں، حبلہ کے بارے میں اور مرضعہ کے بارے میں، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے حق میں یہ ثابت ہے۔ حدیث پاک دیکھ لیجیے دوسری اس کے بعد والی 2318، 2318 حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن أزرة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہی آیت اس آیت کے بارے میں ہے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا، قال، انہوں نے فرمایا، کانت رخصۃ للشیخ الکبیر والمرأۃ الکبیرۃ، اس آیت کے کریمہ کے اندر جو ہے رخصت ہے بوڑھے شخص کے لیے، والمرأۃ الصغیرۃ اور عمر رسیدہ عورت کے لیے، وہما یطیقان الصیام، جبکہ وہ دونوں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ یعنی یہ جو رخصت ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ جو رخصت ہے یہ عمر رسیدہ بوڑھے کے لیے اور عمر رسیدہ عورت کے لیے تھی، جبکہ وہ دونوں یعنی بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ تو یہ رخصت تھی، کیا رخصت تھی؟ کہ ان یفطرا، چاہیں تو وہ روزہ ترک کر دیں، افطار کر لیں، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، اور ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں۔ والحبلى والمرضع، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی، اذا خافتا، جب انہیں یہ اندیشہ ہو تو وہ بھی ایسا کر سکتی ہیں، یعنی وہ بھی فدیہ دے سکتی ہیں، روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے امام ابو داؤد فرماتے ہیں، قال ابو داؤد، آخری اذا خافتا جو آیا یعنی ابن عباس کی بات کا مطلب بیان فرما، اس کی وضاحت۔ اوپر تو مسئلہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ رخصت جو ہے شیخ کبیر اور عمر رسیدہ عورت کے لیے تھی، اس حال میں کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے تھے۔ کیا رخصت تھی؟ کہ چاہیں تو وہ افطار کریں اور چاہیں تو ہر روزے کے بدلے میں یعنی ہر دن کے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ والحبلى والمرضع اذا خافتا، اور یہ رخصت جو ہے ابن عباس فرماتے ہیں حاملہ عورت اور مرضعہ کے لیے بھی ہے، کب؟ جبکہ انہیں اندیشہ ہو، کس بات کا اندیشہ ہو؟ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں، یعنی علی اولادہما، حاملہ عورت کو اس کے شکم میں جو بچہ ہے اس کی زندگی کا خطرہ ہو، یا مرضعہ دودھ پلانے والی کو اپنے بچے کی زندگی کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں
ان دونوں کو جب اپنی اولاد پر خطرہ ہو، افطرتا و اطعمتا، ان کو یہ رخصت ہے کہ وہ چاہیں تو افطار کر لیں، چاہیں تو افطار کر لیں، اور وہ اطعمتا، اور فدیے کے طور پر مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب ان دو حدیثوں میں جو ہے تذکرہ کس کا ہوا؟ شیخ فانی کا، بوڑھی عورت کا، حبلہ کا، مرضعہ کا، ان چار لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ یہ جو ہیں روزے کے بدلے فدیہ دے سکتے ہیں۔ اب جو ہے آگے کا باب پڑھ لیجئے، یہ باب نمبر ہے 4، یعنی کتاب الصیام کا چوتھا باب ہے۔ باب الشہر یکون 29، یعنی یہ باب ہے کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے کبھی۔ اس باب کے تحت ایک حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 2319، یہ حدیث ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ عن الاسود بن قیس عن سعید بن عمرو یعنی ابن سعید بن العاص عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب بالشہر۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ امی ہیں، انا امۃ امیۃ، ہم لوگ امی ہیں، لا نکتب، ہم تحریر نہیں کرتے اور نہ حساب کرتے ہیں، ولا نحسب، نہ ہم حساب کرتے ہیں، الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، مہینہ اس طرح ہے، اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ وخنس سلیمان اصبعہ فی الثالثۃ یعنی 29 و 30، یعنی سلیمان جو راوی ہیں اس میں، انہوں نے حدیث بیان کرتے وقت سلیمان نامی جو راوی ہیں تیسری مرتبہ ایک انگلی کو نیچے کر لیا، وخنسا سلیمان اصبعہ فی الثالثۃ، اور سلیمان راوی نے اپنی انگلی کو تیسری مرتبہ نیچے کر لیا، یعنی کبھی مہینہ یعنی 29 و 30، یعنی مہینہ کبھی 29 دن کا ہوگا 29 اور کبھی 30 دن کا ہوگا۔ اب اس کی شرح دیکھ لیجیے اور اس کی قدر وضاحت۔ کبھی قمری مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ 29 دن یہ اس کی کم سے کم مدت ہے، اور 30 دن یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ شریعت نے یہاں جو حضور نے فرمایا انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور نے گویا لکھنے اور حساب کتاب سے جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا ہو یا اس کی ممانعت کو بیان کیا گیا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ شریعت نے قمری مہینے کو متعین کرنے کے لیے ستاروں کا علم یا آلات رؤیت یعنی مشاہدہ کرنے کے، دور تک دیکھنے والے آلات
کے ذریعے جو حساب کتاب لگایا جاتا ہے، اس حساب پر آپ نے جو ہے قمری مہینوں کی تعین کو نہیں رکھا ہے، یعنی ستاروں کا علم حاصل کرو، آلات رؤیت جمع کرو، حساب کتاب لگاؤ، اس پر آپ نے قمری مہینے کا تعین نہیں کیا ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت کی بنیاد ہلال چاند کی بنیاد جو ہے، مہینے کی بنیاد چاند کے دیکھنے پہ رکھی ہے۔ یعنی لوگ اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اور بلندی پر پہنچ کر جو ہے مشاہدہ کر لیں، آلات کے ذریعے، مشینری کے ذریعے یا خوردبین کے ذریعے، تو شریعت نے ان آلات کا اعتبار نہیں کیا ہے مہینے کی تعین میں، بلکہ مہینہ متعین کرنے میں شریعت نے رؤیت ہلال کو معتبر مانا ہے، یعنی چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرنا ہے۔ اب رؤیت ہلال جو ہے مختلف ملکوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف تاریخوں میں ہوتی ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ ایک ملک میں چاند ایک وقت دکھے، دوسرے ملک میں چاند دوسرے وقت دکھے، تیسرے ملک میں چاند تیسرے وقت دکھے، تو یہ عین ممکن ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہرکیف اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے قمری مہینے کو متعین کرنے کا دار و مدار ستاروں پر یا آلات رؤیت پر یا حساب کتاب پہ نہیں رکھا ہے، بلکہ رؤیت ہلال پر رکھا ہے۔ آگے کی حدیث دیکھیے 2320، حدثنا سلیمان بن داود العتکی حدثنا حماد حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشہر 29 فلا تصوموا حتی تروہ، حضور نے فرمایا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی مہینہ 29 دن کا، اب کبھی کا ترجمہ یہاں لگانا ضروری ہے، کبھی مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، فلا تصوموا حتی تروہ، بس دیکھنے سے پہلے روزہ مت رکھو، فلا تصوموا روزہ مت رکھو، حتی تروہ یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، ولا تفطروا حتی تروہ اور افطار مت کرو، یعنی چاند دیکھے بغیر روزہ ختم بھی مت کرو۔ اب یہ کتنی صاف بات ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر بادلوں کی وجہ سے تمہیں چاند نظر نہ آ سکے تو کیا کرو، فَقْدُرُوا لَهُ 30، تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ غیر ضروری طور پہ دنیا کی بحثیں کرنا اور چاند کی تلاش کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قمری مہینے کو جو ہے کسی ٹیکنالوجی پہ نہیں رکھا ہے اور کسی ظاہری آلات پر نہیں رکھا ہے، بلکہ مشاہدے کے اوپر رکھا ہے کہ جب تمہیں چاند نظر آئے روزہ رکھنا شروع کر دو، اور جب شوال کے چاند نظر آئے تو روزہ رکھنا ختم کر دو۔ اگر کبھی ابر آلود ہو جائے موسم، افق پہ بادل چھا جائیں اور چاند تمہیں نظر نہ آ سکے، فَقْدُرُوا لَهُ 30، تو 30 دن پورے کر لو۔ قال، راوی کہتے ہیں، فکان ابن عمر، تو حضرت عبداللہ بن عمر، اذا کان شعبان 29 نظر له، راوی کہتے ہیں کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہو تو نظر له، تو حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے چاند کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ جب 29 تاریخ ہوتی تھی تو آپ کے لیے چاند کا جائزہ نظر له، چاند کو دیکھا جاتا تھا آپ کے لیے۔ فَإِن رُؤِيَ فَذَاكَ، اگر وہ نظر آ جاتا تو ٹھیک تھا، وَإِن لَمْ يُرَ، اور اگر چاند دکھائی نہیں دیتا، وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ، اور اگر چاند نظر آتا تو ٹھیک ہے اور چاند نظر نہیں آتا تھا، وَإِن لَمْ يُرَ،
اور اگر چاند نظر نہیں آتا تھا ولم یحل دون منظری اور اس کے نظر آنے میں کوئی بادل یا غبار رکاوٹ نہ ہوتا تو وہ روزہ رکھ لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ 29 تاریخ کو حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے چاند کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ اگر وہ نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، اور نظر نہیں آیا ولم یحل دون منظری سحاب، اور چاند کے مشاہدے میں کوئی بادل وغیرہ حائل بھی نہیں ہوا، ولا قطرۃ، اور نہ کوئی گرد و غبار حائل ہوا، اصبح مفطرا، تو وہ افطار کر لیتے تھے۔ فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ، اور اگر چاند کے مشاہدے میں کوئی بادل رکاوٹ بن جاتا، او قطرۃ، یا کوئی گرد و غبار رکاوٹ بن جاتا، اصبح صائما، تو وہ صبح روزہ رکھ لیتے تھے۔ قال، راوی کہتے ہیں فکان ابن عمر یفطر مع الناس ولا یأخذ بهذا الحساب، ابن عمر کی عادت یہ تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ افطار کرتے تھے، یعنی لوگوں کے ساتھ ہی روزہ ختم کرتے تھے، ولا یأخذ بهذا الحساب، اور وہ اس حساب کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ آگے کی حدیث پڑھ لیجیے، 2321۔ حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا عبد الوهاب حدثني ایوب قال كتب عمر بن عبد العزیز الى اہل البصرة، ایوب کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز نے اہل بصرہ کو ایک خط لکھا، اس کا مضمون کیا تھا؟ بلغنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث ابن عمر، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عمر جیسی حدیث پہنچی ہے، یعنی ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے۔ کون سی حدیث؟ پھر ابن عمر کی جو حدیث تھی وہ آپ نے اس کے اندر لکھی، نحو حدیث ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث لکھی جس میں زیادہ اتنے الفاظ کا اضافہ ہے، وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا فَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِكَذَا وَكَذَا إِلَّا أَن تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اہل بصرہ کی طرف ایک خط لکھا، اور اس میں یہ مضمون تھا کہ ہمیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حدیث حضور سے پہنچی ہے۔ پھر وہ حدیث لکھی، اوپر جو حدیث بیان کی گئی۔ اب جو ہے لیکن اس حدیث میں جو خط میں لکھی گئی اس میں اتنی باتوں کا اضافہ تھا، ان الفاظ کا اضافہ تھا، یہ الفاظ زائد تھے۔ وہ کیا تھے؟ یہاں سے وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ، یعنی جو بھی حساب لگایا جاتا ہے اس میں سب سے بہترین یہ ہے، وَإِنَّ أَحْسَنَ، اور سب سے بہترین ما يُقْدَرُ لَهُ، جو اس کے لیے حساب لگایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اِذَا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا، کہ اگر ہم نے شعبان کا چاند فلاں فلاں تاریخ کو دیکھا تھا، فلاں فلاں دن دیکھا تھا، فَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِكَذَا وَكَذَا، تو اگر اللہ نے چاہا تو روزہ فلاں دن ہوگا، إِلَّا أَن تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ، البتہ اگر لوگ اس سے پہلے، یعنی اس سے قبل کی جو تاریخ ہے، اس سے قبل کا جو دن ہے، یعنی پہلی کا چاند دیکھ لیں اس سے پہلے ہی، تو پھر
حکم مختلف ہوگا۔ ایک حدیث پاک اور پڑھ لیجیے، اس کا بھی خلاصہ ہے کہ چاند دیکھو، اگر نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو 30 پورے کر لو۔ 2322 حدثنا احمد بن منیع عن ابن ابی زائدہ عن عیسی بن دینار عن عمرو بن الحارث بن ابی ضرار عن ابن مسعود قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال، آپ نے فرمایا، سمنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 29، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی مرتبہ روزے رکھے، لما سمنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، 29 اکثر مما سمنا معہ 30، یعنی حضور کے زندگی میں، حیات ظاہری میں ہم نے حضور کی زندگی میں 30 روزے بھی رکھے اور 29 روزے بھی رکھے، لیکن 29 روزے ہم نے زیادہ رکھے۔ 30 روزے یعنی ایسا زیادہ سالوں میں 29 روزے رکھے اور کم سالوں میں 30 روزے رکھے، یہ مقصود ہے۔ عن ابن مسعود قال، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لما سمنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 29 اکثر، جو روزے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے 29 روزے، اکثر وہ زیادہ ہیں، مما سمنا معہ 30، ان سے جو ہم نے حضور کے ساتھ 30 روزے رکھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر چاند جو ہے 29 تاریخ کا ہوتا ہے۔ آگے حدیث دیکھ لیجیے، 2323 حدیث نمبر، حدثنا مسند ان یزید بن زریع حدثهم، حدثنا خالد الحذائی عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا، شہرا عید لا ينقصان رمضان وذو الحجہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عید کے 2 مہینے کم نہیں ہوتے۔ شہرا عید لا ينقصان، عید کے 2 مہینے یہ کم نہیں ہوتے۔ کون کون سے؟ رمضان، کیونکہ رمضان کے بعد عید الفطر ہے، وذو الحجہ اور ذو الحجہ، اس میں جو ہے قربانی کی عید ہے۔ یہ باب جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک باب اور ہے، وہ مختصر ہے، اس کو بھی ہم جو ہے یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ باب اذا اخطأ القوم الہلال، جب لوگوں کو پہلی تاریخ کا چاند دیکھنے میں غلطی واقع ہو جائے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 2324، حدثنا محمد بن عبید حدثنا حماد فی حدیث ایوب عن محمد بن المنکدر عن ابی ہریرہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ قال، حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی جس میں یہ الفاظ تھے، فیہ قال، جس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَفِطْرُكُمْ یوم تفطرون، یعنی تمہارا عید الفطر کے دن، تمہارا عید الفطر کا دن اسی دن ہوگا، وَفِطْرُكُمْ، اور تمہارا عید الفطر کا دن، یوم، وہی دن ہوگا، تفطرون، جس دن تم روزہ ختم کرو گے۔ وَأَضْحَاكُمْ یوم تضحون، اور قربانی کا دن وہی ہوگا جس دن تم قربانی کرو گے۔ وَكُلُّ عَرَفَةَ موقف، عرفہ پورا کا پورا وقوف کی جگہ ہے۔ وَكُلُّ عَرَفَةَ، یعنی عرفہ سارا کا سارا
یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وکل منا منحر، اور منا کا سارا ایریا قربانی کی جگہ ہے۔ وکل فجاجی مکہ، اور مکے کا ہر راستہ منحر قربانی کی جگہ ہے۔ وکل جمع موقف، اور سارا کا سارا مزدلفہ یہ وقوف کی جگہ ہے۔ یہ باب مختصر ہم نے یہاں ذکر کر دیا۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کی جو وضاحت ہے، یہاں ہم نے 2 یا 3 بابوں کو پڑھا ہے۔ ایک تو رؤیت ہلال کے حوالے سے، اور دوسرا باب یہ کہ قوم کو چاند دیکھنے میں غلطی ہو جائے، یہ باب ہم نے تلاوت کیے۔ انشاءاللہ ان بابوں کی مزید جو ہے وضاحت آئندہ ابواب اور 2-3 ابواب ہیں، ان ابواب کے مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت حاضر خدمت کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔